محمد بن قاسم فاتح سندھ۔ محمد بن قاسم ہندوستان کا پہلا مسلمان فاتح مانا جاتا ہے۔ وہ 696 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ عرب مسلمانوں کا ایک تجارتی جہاز ڈیبل کی بندرگاہ پر سے گزر رہا تھا کہ سمندری لٹیروں نے اسے لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ جب اس واقعے کا علم حجاج بن یوسف کو ہوا تو اس نے راجہ داہر کو پیغام بھجوایا کہ وہ مسلمان قیدیوں کو سمندری لٹیروں سے آزاد کروائے، لیکن جواب میں راجہ داہر نے کہا کہ سمندری لٹیروں پر میرا کوئی رعب نہیں ہے کہ میں مسلمان قیدیوں کو ان سے چھڑوا سکوں۔ اس پر حجاج بن یوسف نے ایک نوجوان جرنیل محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک فوج بھیجی، جس کے ساتھ اونٹ، گھوڑے اور منجنیقیں بھی تھیں جو بھاری پتھر پھینکنے کے کام آتی تھیں۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عروس تھا۔ راجہ داہر نے بھی خوب تیاری کر لی اور محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا، لیکن اسے بری طرح سے محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد محمد بن قاسم نے زخمی ہندو سپاہیوں کی مرہم پٹی کی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دائبل کی طرف پیش قدمی کی۔ دائبل سندھ کی بندرگاہ تھی جسے آج کل کراچی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی آمد کی خبر سن کر راجہ داہر کی فوج قلعہ کے اندر چلی گئی۔ دائبل کے وسط میں ایک بڑا مندر تھا۔ مندر کے اندر مینار پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی حملے کے لیے آتا ہے وہ انہیں تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک مندر پر یہ جھنڈا لہراتا رہے گا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے منجنیق سے مندر پر پتھر برسائے، جس سے جھنڈا ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ جھنڈے کے گرتے ہی ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب راجہ داہر کی فوج نے قلعے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے بڑی بہادری سے میدان جنگ جیت لیا اور بہت سے ہندو سپاہی ہلاک ہوئے اور بہت سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس سے انہیں بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہوئے اور شہر کو فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم نے دائبل کے لوگوں سے کہا، میں مظلوموں کا حامی ہوں اور انہی کی نجات کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان خواہ مخواہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، مگر ہم حق کو دبانے والوں کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف لڑنا ہمارا فرض ہے۔ محمد بن قاسم کی باتیں سن کر ہندو حیران ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان فتح کے بعد ماڑو دھاڑ اور لوٹ مار کریں گے، جو فاتح لشکر عموماً کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے دائبل کی سرزمین پر ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس علاقے کے وہ تاجر جو کہ سمندری لٹیروں کے ہاتھوں لوٹ لیے جاتے تھے ان کو بھی آباد کیا۔ اس کے بعد بھی کئی لڑائیاں ہوئیں جس میں راجہ داہر کو شکست ہوتی رہی۔ آخر کار ایک لڑائی میں راجہ داہر مارا گیا اور محمد بن قاسم پورے سندھ پر قابض ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔
فاتح سندھ کے ہندو اپنی مرضی سے مسلمان ہونے لگے اور بہت سے ہندو سپاہی مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے پنڈتوں کا بہت احترام کیا، انہیں اپنے مندروں میں عبادت کی مکمل اجازت دی۔ حکومت کا زیادہ تر کام ہندوؤں کے سپرد تھا۔ محمد بن قاسم علاقہ فتح کرتا ہوا ملتان تک پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم ابھی بہت سی فتوحات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے خلیفہ نے اسے واپس آنے کا حکم دے دیا۔